السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ میں کچھ روپے ایک جگہ چھپا کر رکھے تھے، اب وہ جگہ مجھے یاد نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ امام صاحب نے کہا یہ کوئی فقہ کا مسئلہ تو نہیں ہے جو تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو۔ پھر وہ شخص اصرار کرنے بیٹھ گیا تو امام صاحب نے کہا کہ ایسا کرو، آج رات تمام نماز پڑھو، انشاءاللہ کوئی صورت اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ چنانچہ اس شخص نے رات کو نماز پڑھنا شروع کیا تھا کہ اسے یاد آ گیا کہ روپے کہاں رکھیں۔ وہ نماز چھوڑ کے فوراً اپنا دفنائیہ نکالنے بھاگ کھڑا ہوا، جو چیزیں اس نے دفن کی تھی۔ صبح کو وہ دوڑا ہوا آیا اور امام صاحب کو تمام واقعہ سنایا۔ امام صاحب نے فرمایا، ہاں، شیطان کیسے برداشت کرتا کہ تم ساری رات نماز پڑھتے رہو، پھر بھی تمہیں چاہیے تھا کہ تم ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ قربان جائیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بصیرت پر کہ کیا عدیم المثال حل تجویز فرمایا، اس شخص کا کام بھی ہو گیا اور نماز کی تلقین بھی فرمائی۔ ہمارے میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، نماز کے لیے اللہ اکبر کرتے ہیں اور ان میں دنیا جہان کے خیالات ستانے لگتے ہیں۔ ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ پھر وہ ان خیالات میں گم ہو جاتا ہے، اور کئی تو ایسے ہیں کہ پوری نماز اپنی ایک قسم کے خیالات کی تصویر بناتا ہے۔ پھر اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ نماز کو ان خیالات کی وجہ سے کم کر دیتا ہے، شارٹ کر دیتا ہے۔ اکثر نماز کا خضوع اس لیے کم ہو جاتا ہے کہ وہ کسی خیالات میں گم ہوتا ہے، پھر وہ رکعتیں بھولنے لگ جاتا ہے کہ میں نے رکعتیں کتنی پڑھی ہیں، پھر یہ وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے الحمدللہ کے بعد کوئی سورت پڑھی ہے یا پڑھنی ہے یا رک گیا ہوں۔ پھر ایک اور بھی اس سے معاملہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اس کی نماز کی چوری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ نماز میں بھی چوری ہے۔ صحابہ نے پوچھا نماز کی کیسے چوری ہے؟ عرض کیا کہ نماز کی چوری ایسی ہے کہ کوئی شخص نماز ادا کرے لیکن اس کے ارکان کو مکمل ادا نہ کرے۔ جیسے رکوع ہے تو رکوع کے لیے تھوڑا رکے، اب وہ اپنے کانوں سے دیکھے تو صحیح، سنے تو صحیح اپنے آپ کو کہ کیا میرے الفاظ 3 مرتبہ، کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، یا بس صرف رکوع میں جاتا ہے سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے، رکوع میں جاتا ہے سجدے میں جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو لگتا ہے کہ بس یہ تیزی سے جو میں پریکٹسنگ کر رہا ہوں یہ نماز ہے۔ یہ نماز نہیں ہے۔ نماز یہاں پر اس کو بہکاوا شیطان کی طرف سے مسلسل آ رہا ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اور ان نمازیوں کے لیے ویل، جہنم کی گھاٹی ہے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہوئے غافل ہیں، اپنی ہی نمازوں سے غافل ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، اور جب وہ نماز ادا کرنے بھی کھڑے ہو جائیں تو وہ آرام سے صرف اس لیے پڑھنا چاہیں گے کہ لوگ ان کو دیکھ لیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور کتنی خشوع اور خضوع سے پڑھیں، تب لمبی لمبی نمازیں ادا کریں گے۔ اگر نہیں ہے تو وہ تیزی دکھائیں گے، اور اس تیزی میں ان کو خود نہیں پتا کہ وہ نماز ادا کیا کر رہے ہیں۔ جو نماز آپ کے اندرونی سکون کا باعث نہ بنے، اس نماز کے بارے میں ضرور سوچئے، رک جائیں۔ یہ شیطان کی چالیں تو نہیں ہے کہ وہ جے نماز پہ تو آپ کو کھڑا ہونے دے رہا ہے، لیکن آپ کو خیالات میں گھما رہا ہے، لیکن آپ کو آپ کی نماز سے غافل کر رہا ہے، لیکن آپ آخری وقت میں دیر کر کے، نماز کا وقت نکلے جا رہا ہے، آخیر کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، اور وہ بھی اتنی تیزی سے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں کہ گویا آپ نے کوئی احسان تھا، کوئی ورزش تھی جو کر کے، اور بس جی آپ کا کام ختم ہو گیا، آپ کے اوپر ایک برڈن تھا جو آپ نے اتار کے پھینک دیا۔ اپنی نمازوں سے غافل نہ ہو۔ شیطان کیوں کر چاہے گا کہ اس رب کے آگے انسان سجدہ کرے اور اپنی بخشش کروا لے جس آدم کی اولاد کی بہکانے کی ذمہ داری اس نے اللہ سے لی ہے، کہ اللہ مجھے اتنی تو مہلت ضرور دے کہ میں اس آدم کو اور اس کی اولاد کو سب کو بہکا دوں، بس تیرے راستے پر نہیں آنے دوں گا، تیرے سامنے جھکنے نہیں دوں گا، اس کو امیدیں دلاؤں گا، اس کو خواہشات کے پیچھے چلاؤں گا۔ اور اکثر
نمازی اس لیے بھی اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ شیطان انہی کو ان کی نیکیاں بڑھا بڑھا کے دکھا رہا ہوتا ہے. لہٰذا اپنا محاسبہ ضرور کیجیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب میں نماز میں کھڑی ہوتی ہوں تو دنیا جہان کے خیالات مجھے ستاتے ہیں. آخر میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پیش کروں گی. اس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم اس طرح سے ہے کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور بے شمار خیالات آتے ہیں. تو فرمایا کیا کرتے ہو پھر؟ کہا ہم ان خیالات کو جھٹک دیتے ہیں اور نماز پہ توجہ کرتے ہیں، نماز میں مزید خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم ٹھیک کرتے ہو. لہٰذا اس کا حل کیا نکلا؟ جیسے ہی کبھی نماز میں خیالات آئیں اس کو جھٹک دیں اور عربی پر، اس کے ترجمے پر اور اپنے خشوع اور خضوع پر اور ارکان کی ادائیگی پر توجہ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین نماز ادا کرنے والا، بہترین سجدے رکوع قیام کرنے والا بنا دے. جزاک اللہ خیر. احسن جزائے فی الدارین. السلام علیکم.